جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عید کی خوشیاں آپ سب کو مبارک ہوں۔ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا بھر میں قربانی کر رہے ہیں سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ پروگرام ہے جس کا نام ہے زندگی۔ اللہ پاک نے انسان کو بڑی ڈائیورسٹی عطا کی ہے، کچھ پہاڑوں میں، کچھ جنگلوں میں، کچھ دیہاتوں میں، کچھ شہروں میں، کچھ بہت بڑے شہروں میں اپنے زندگی کو گزارنے میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ اس وقت ہم روانہ ہو رہے ہیں، بلکہ روانہ ہو چکے گھر سے تو لیاری ایکسپریس وے پر ہیں اور جا رہے ہیں ساکران، جہاں پر ہم وہاں کے لوگوں کی بود و باش، تہذیب، تمدن وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم یہ کمپیریزن دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے کہاں پر کس طرح سے اپنی بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہماری ٹیم ہمارے ساتھ ہے، اس میں ہمارے ڈائریکٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں، ڈرائیور ہیں، اور ہمارے وہاں کے حسن بھائی جو ذمہ دار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی ہم لیاری ایکسپریس وے پر ہیں، آن دا وے ٹو ساکران۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا ساتھ رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ سفر نماز فجر پڑھتے ہی شروع ہو گیا، کیونکہ کافی دور پہنچنا تھا، اس لیے ہم نے نماز فجر ادا کرتے ہی اپنے مقام سے روانگی کا تہیہ کیا تھا۔ وقت مقررہ پر ہم روانہ ہوئے۔ اب چونکہ سفر کے دوران بھوک بھی لگتی ہے اور گھر سے زیادہ لگتی ہے، تو ہمیں تلاش تھی ایسے مقام کی جو مناسب ہو اور جہاں پر ہم ناشتہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جب بھی دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ سفر ہوتا ہے تو سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھی جاتی ہے، کھانا کھانے کا وقت ہو تو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ دینی ماحول کی برکتیں ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں کہ جب بھی آپ کے لیے ممکن ہو اپنے ساتھ ایسے ہم سفر کا چناؤ کیجئے جو آپ کو نیکیوں پر ابھارتا رہے اور گناہوں سے بچنے کا سبب بھی بنتا رہے۔ اگرچہ یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ تھا، لیکن چونکہ مدنی چینل کی ریکارڈنگ ہے تو ہماری یہ کوشش رہی کہ راستے میں سفر کی سنتیں اور آداب ان کا بھی خیال رہے۔ موسم بڑا ہی پیارا تھا، ہلکی ہلکی بارش فوار کی طرح برس رہی تھی۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے، اور آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی سفر کریں اور گاڑی میں ٹیپ کی سہولت میسر ہو تو کبھی حمد باری تعالی، کبھی تلاوت قرآن اور کبھی نعتیہ کلام سنتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا سفر بھی سہانا ہوگا، اور ان چیزوں میں اگر رضا الہی کی نیت رہے گی تو یقیناً یہ باعث ثواب اور باعث برکت ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے بھی اپنی گاڑی میں دوران سفر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشہور کلام سننے کی سعادت حاصل کی، اور ایک کلام جو مجھے بھی بہت ہی پیارا ہے، بار بار سفر کے دوران ہم سنتے رہے، وہ کلام ہے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ بڑا ہی پیارا کلام سفر میں جاری رہا، اور اس طرح ہمیں سفر کا لطف بھی دوبالا ہوا۔ بہرحال ہم ایک مقام پر پہنچے اور ناشتے کے لیے رکے۔ ناظرین، اس وقت ہمارا سفر جاری ہے۔ ہم روانہ ہو رہے ہیں بلوچستان کے ایک علاقے کی طرف، وندر کے قریب، اور اس وقت ہم رکے ہیں ایک جگہ پر بریک فاسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ارلی ان دا مارننگ ہم روانہ ہو گئے تھے۔ بڑا ہی خوبصورت منظر ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ یہ بارش اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک زبردست نعمت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے زمین میں سے تمہارے لیے ثمرات یعنی کہ پھل نکالے جو کہ تمہارے لیے رزق ہے، تمہارے کھانے کے لیے۔ پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، بڑا خوبصورت آسمان، زمین پھیلی ہوئی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ ان آیات میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں پہاڑ، زمین، آسمان اور اونٹ۔ تو اونٹ تو ابھی ہمارے آس پاس نہیں ہے، لیکن آسمان ہے، پیچھے آپ کو پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں اور زمین ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ ان چیزوں کو بندہ اس نیت کے ساتھ دیکھے کہ اللہ پاک نے انسان کے لیے سب کچھ بنایا، یہ اس کی زبردست نعمت ہے، اور اس کا شکر بجا لائے، اور ان نشانیوں میں غور کر کے انسان اللہ کی قدرت کو ایکسیپٹ کرے، اس کی توحید پر ایمان لائے اور اس کی الوہیت کو ایکسیپٹ کر کے اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو یاد رکھیں اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ان نشانیوں میں جو قرآن نے ہمیں غور کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، دو طرح سے ہمیں اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی قدرت کے ایکسیپٹنس کے لیے، اس کے نظارے کے لیے، اور بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبرت کے لیے بھی دنیا بھر میں بہت سارے مقامات ہیں۔ تو سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، جہاں اللہ کی نعمت اور نشانیاں ہیں انہیں دیکھ کر اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت، الوہیت اور اس کی طاقت اور اس کی اتنی بڑی شان کا انسان ایکسیپٹنس جب دل میں پاتا ہے تو اس کا دل جھکتا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرنے کا دل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ سفر جاری رہے گا، وہاں پہنچ کر بھی آپ کے لیے کچھ ہم نے ریکارڈ کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا یہاں ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم نے اپنا سفر آگے کا جاری رکھا۔ وندر بلوچستان کے چھوٹے سے شہر سے ہم رائٹ سائڈ پر اپنے مطلوبہ مقام کی طرف مڑ گئے۔ وندر ایک چھوٹا سا شہر ہے، یہاں پر بھی مین روڈ پر دعوت اسلامی کا مدنی مرکز موجود ہے۔ الحمدللہ یہ مدنی مرکز اس علاقے کی خوبصورت ترین مسجد ہے۔ یہاں سے گزر کر جب ہم تھوڑا آگے بڑھے تو روڈ کے دونوں جانب کہیں تو باغات تھے اور کہیں پر مویشی منڈیوں کا سلسلہ تھا۔ چونکہ قربانی کے دن قریب تھے تو اونٹ منڈی، بکرا منڈی اور گائے منڈی، 3 طرح کی منڈیاں وہاں پر ہمیں نظر آئیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور جو نہیں کر پا رہے ان کے لیے اسباب عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان جانوروں کی خریداری کرتے ہیں اور انہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سنت ابراہیمی کے مناظر بڑے ہی دل افروز ہوا کرتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب سے عید الاضحیٰ کے دن قریب آتے ہیں تو ہمارے علاقوں میں بھی جانور جا بجا نظر آتے ہیں۔ کوئی انہیں چارہ کھلا رہا ہے، کوئی انہیں ہاتھ پھیر کر پیار کر رہا ہے، کوئی ان کی خدمت کر رہا ہے، کوئی پانی پیش کر رہا ہے، اور یہ مناظر اس عظیم واقعے کی یاد دلاتی ہیں کہ ایک بار جب اللہ کے پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علی نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا، آپ تو اپنی جانب سے قربان کر چکے تھے، چھری چلا چکے تھے، لیکن اللہ کی شان کہ اسماعیل علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ پر ایک جنتی مینڈھے کو قربان کر دیا گیا، اور اس طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی بھی قبول ہوئی، اور اسماعیل علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام بھی آپ کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے، موجود رہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا جی
چیکو کے باغات نظر آئے، آم کے باغات نظر آئے، ان باغات کو دیکھ کر اللہ پاک کی عظیم نشانیوں کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے کہ اللہ پاک نے قرآن میں جا بجا زمین سے نکلنے والے جو پھل ہیں اور جو کاشت کی جانے والی فصلیں ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے قرآن میں بے شمار مقامات پر اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، لامحدود نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ ہر نعمت کا شکر اللہ پاک کی راہ میں شریعت کے مطابق اس کا استعمال بھی ہے۔ وہ ناظرین کے جو کاشت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ عشر کے احکامات کو بھی جانیں، اور جو فصلوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے اس کی ادائیگی کی صورت بنائیں۔ بہرحال یہ خوبصورت مناظر دیکھتے ہوئے ہمارا سفر جاری رہا، اور کچھ دیر کے بعد ہم ایک مقام پر جب رکے، ہم نے تازہ وضو کرنا تھا، اور وہاں پر خوبصورتی یہ تھی کہ وہاں کے علاقے کے مشہور بزرگ کا مزار موجود تھا۔ آئیے آپ کو وہاں پر مزار کی حاضری کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی۔ آپ نے مزار پر حاضری کے کچھ مناظر ملاحظہ فرمائے ہوں گے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ آج 2021 میں پھر بھی کچھ نہ کچھ روڈز اور کچھ نہ کچھ آبادیاں یہاں پر موجود ہیں۔ یہ بزرگ بتایا جاتا ہے کہ سینکڑوں برس پرانے یہاں پر تشریف لائے۔ اس زمانے میں یہاں پر کیا راستہ ہوگا، کیا سہولت ہوگی، کیا مناظر ہوں گے، انسان اگر تصور کرے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے مقبول بندے کتنی مشقتوں کو جھیلتے ہوئے اور کتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے دور دراز کے سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ اور ہمارا حسن ظن ہے کہ اللہ پاک ان کی برکت سے اپنی نعمتوں کو عام فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان بزرگوں نے آج سے سینکڑوں برس پہلے ان علاقوں کا سفر اختیار کیا، تو اس وقت نہ جانے کتنے غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑا ہوگا۔ اور میرا یہ بھی تصور جمتا ہے کہ اس وقت جو ان علاقوں میں رہنے والے مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی 7-8 نسلیں پہلے پشتوں میں جو آباء و اجداد تھے، ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم ہو اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہوں، اور آج پورے کے پورے علاقے مسلمانوں کی برکتوں سے مالا مال ہیں۔ ہمیں بھی اولیاء کرام کے مزارات سے تعلق رکھنا چاہیے، اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ دعوت اسلامی انہی اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کوشش کرتی ہے کہ ہم بھی اپنا کچھ وقت صرف کریں۔ یہ مدنی قافلوں کی بہاریں، یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ، یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے ان بزرگان دین کی، اسلاف کی یاد دلاتی ہیں۔ آج بھی جب مدنی قافلوں میں سفر ہوتا ہے اور دور دراز کا سفر کیا جاتا ہے، کئی لوگ جو کہ غیر مسلم ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، کئی بے عمل باعمل بنتے ہیں، بے نمازی توبہ کر کے نمازوں کے پابند بنتے ہیں۔ تو یہ ایک وہ سلسلہ ہے جو قدیم برسوں سے جاری ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، کہ جن کی برکت سے ہمیں دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول ملا۔ آپ بھی نیت کیجئے، جب بھی بن پڑے مدنی قافلوں کا سفر اختیار کیجئے۔ یہاں پر حاضری دینے کے بعد پھر ہمارا آگے کا سفر جاری ہوا۔ ابھی بھی جس مقام پر ہم نے پہنچنا تھا، وہاں پہنچنے میں کئی کلومیٹرز کا سفر